بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ پچھلے درس میں ہم نے جب سرایا اور غزوات کا تذکرہ کیا تھا تو اس میں غزوۃ العشیرہ کا بھی تذکرہ آیا تھا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود قریش کے قافلے کی تلاش میں نکلے تھے، اور قافلہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نجات پا کے نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن یہی غزوہ بدر کا سبب بنا تھا۔ جب شام سے اس کے لوٹنے کا وقت قریب آیا اور مکہ کی طرف یہ اپنے راستے میں تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ ابن عبید اللہ اور سعید ابن زید کو شمال کی جانب بھیجا تاکہ اس قافلے کی خبروں کا پتہ لگا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کریں۔ جب یہ دونوں مقام حورا پہنچے اور وہاں سے گزرے تو ابو سفیان وہاں سے قافلہ لے کر کے گزرا۔ یہ لوگ دونوں حضرات جلدی سے مدینہ واپس آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان کے قافلے کے گزرنے کی خبر دیتے ہیں۔ یہ قافلہ کافی مال اور سامان تجارت سے لدا ہوا تھا۔ 1000 اونٹ تھے جو سامانوں سے لدے ہوئے تھے، اور جن پر مجموعی قیمت 50,000 سونے کے دینار کے برابر تھی، اور اس کی حفاظت کے لیے صرف 40 لوگ تھے۔ یہ ایک سنہرا موقع تھا اور ایک ایسی کاری ضرب کا موقع تھا کہ اگر یہ بڑا سرمایہ کفار قریش اور مشرکین کے ہاتھ سے نکل جاتا تو ان پر یہ ایک کاری سیاسی اور جنگی اور اقتصادی ضرب ہوتی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں عام اعلان کر دیا کہ قریش کا یہ قافلہ ان کے اموال کے ساتھ مکہ کی طرف واپس جا رہا ہے، لہذا اس کی طرف نکلا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مال غنیمت میں اس کو ہمارے حصے میں ڈال دے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی تاکید کے ساتھ نکلنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ہر ایک کی خواہش اور رغبت پر معاملے کو رکھا۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اعلان کے وقت یہ توقع قطعی نہیں تھی، یہ امید ہرگز نہیں تھی کہ ان کا ٹکراؤ مکہ کے کسی لشکر سے، کسی جنگی ٹکڑی سے ہوگا قافلے کے بدلے۔ یہ خونریز مقابلہ جو مقام بدر میں پیش آیا، اس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ اسی وجہ سے بہت سارے صحابہ مدینہ میں ہی رہ گئے تھے، اور ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سمت جا رہے ہیں ان کا یہ جانا ان پچھلے سریوں اور غزوہ عشیرہ جیسا ہی ہوگا، جس میں کوئی زیادہ جنگ و جدال نہیں ہوئی تھی، اور اسی وجہ سے جو بھی اس غزوے سے پیچھے رہ گیا اس پر کسی نے کوئی نکیر، کوئی ملامت نہیں کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہوئے بدر کی جانب چلنے کے لیے۔ 300 کچھ لوگ آپ کے ساتھ تھے۔ بعض روایات میں جو کہ اکثر اور غالب تعداد کا تذکرہ ہے وہ 313، کسی روایت میں 314، کسی میں 317 کا تذکرہ ہے۔ 82 یا 83 یا 86 حضرات مہاجرین میں سے تھے، اور 61 انصاری صحابہ قبیلے اوس کے تھے، اور 170 خزرج کے تھے۔ اور اس کے لیے ان لوگوں نے کوئی زیادہ اہتمام نہیں کیا تھا، نہ اس کے نکلنے کی بہت زیادہ تیاری کی تھی۔ اس لشکر کے ساتھ صرف 2 گھوڑے تھے، ایک زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور دوسرا مقداد ابن الاسود الکندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ان کے ساتھ 70 اونٹ تھے۔ ایک اونٹ پر 2 یا 3 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی اور مرثد ابن ابی مرثد الغنوی ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ مدینہ پر پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا، لیکن جب مقام روحا میں پہنچے تو ابو لبابہ ابن عبد المنذر کو وہاں سے واپس لوٹا دیا اور ان کو مدینہ کا گورنر مقرر کیا، اور عام سرداری کا جو جھنڈا تھا اس کو مصعب ابن عمیر القرشی العبدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ یہ سفید جھنڈا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو دو ٹکڑیوں میں تقسیم کیا، ایک مہاجرین کی ٹکڑی اور اس کا جھنڈا، اس کا علم جو تھا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں دیا، اور ایک انصار کی ٹکڑی اور اس کا علم، اس کا جھنڈا سعد ابن معاذ کے ہاتھوں میں دیا، اور لشکر کے داہنے حصے پر زبیر ابن عوام کو اور بائیں حصے پر مقداد ابن عمرو کو متعین کیا۔ ان کے ذمے ان دونوں حصوں کی سرداری آئی، کیونکہ انہی دونوں کے پاس صرف گھوڑے تھے، اس کے علاوہ لشکر میں کوئی گھوڑا نہیں تھا، اور باقی لشکر پر قیس ابن ابی صعصعہ کو مقرر کیا، اور عام کمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانڈر اعلیٰ کی حیثیت سے اپنے ہاتھوں میں رکھی۔ اب یہ لشکر بدر کی جانب روانہ ہوتا ہے، بغیر کسی تیاری کے مدینہ کے راستے سے نکل کر مکہ کے عام راستے سے چلتا ہوا مقام روحا سے گزرتا ہوا، پھر مقام روحا کو بائیں جانب چھوڑ کر تھوڑا سا داہنی طرف ہو کر کے نازیہ نامی جگہ کی طرف چلتے ہوئے بدر کے ارادے سے آگے بڑھتا ہے۔ وہاں سے گزرتے ہوئے یہ اپنا راستہ طے کرتے ہوئے بدر کی جانب رواں دواں ہے، یہاں تک کہ ان وادیوں سے اتر کر صفرا نامی ایک جگہ کے قریب پہنچتا ہے۔ وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ابن عمرو الجوہنی اور عدی ابن ابی الزغبہ الجوہنی کو کفار قریش کے قافلے کی خبر لینے کے لیے مقام بدر کی طرف روانہ کیا۔ لیکن جہاں تک اس قافلے کی جو ابو سفیان کے ساتھ آ رہا تھا اور وہی اس کے ذمہ دار تھے، اس کی بات ہے، تو ابو سفیان بے حد محتاط اور چوکنا تھے، اور وہ جانتے تھے کہ مکہ کا راستہ خطروں سے بھرا ہے، اور وہ برابر خبروں کی ٹوہ لیا کرتے تھے، جس سے بھی ملتے، جو بھی سوار راستے میں ملاقات کرتا اس سے راستے کی خبر لیتے رہتے تھے۔ اس کی نتیجے میں زیادہ دیر نہیں لگی کہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی ان کے قافلے کو تکلیف اور نقصان پہنچانے کے ارادے سے نکلنے کی خبر مل گئی۔ خبر ملتے ہی ابو سفیان نے زمزم ابن عمرو الغفاری کو اجرت پر مکہ روانہ کیا، جلدی سے، بے حد تیزی کے ساتھ، اور قریش میں یہ اعلان کرتے ہوئے کہ اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے نکلیں تاکہ محمد اور ان کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس کی حفاظت کر سکیں۔ بے حد تیزی سے زمزم مکہ جاتے ہیں، اور مکہ آ کر کے مکہ کی وادی میں اپنے اونٹ پر کھڑے ہو کر کے اعلان کرتے ہیں، اور اونٹ کی ناک میں انہوں نے زخم لگا دیا تھا اور کجاوے کا رخ بھی پلٹ دیا تھا، اپنی قمیص پھاڑ لی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اے قریش کی جماعت، منہ پہ تماچے والی نوبت ہے، تمہارا جو مال ابو سفیان کے ساتھ آ رہا ہے، محمد اور ان کے ساتھی اس کا راستہ روکنے کے در پہ ہیں، اور مجھے نہیں پتا کہ تم لوگ اس کو پا سکو گے، اس کی حفاظت کر سکو گے یا نہیں، جلدی کرو، مدد کو پہنچو، مدد کو پہنچو۔ وہ آواز لگاتے ہیں، لوگ جلدی سے اس قافلے کی مدد کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا محمد اور ان کے صحابہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ابن الحضرمی جیسا کوئی قافلہ ہوگا جس کو وہ لوگ لوٹ لیں گے؟ ہرگز نہیں، ان کو کچھ اور ہی بات معلوم ہوگی۔ تو کچھ لوگ ان میں سے نکلنے کے لیے آمادہ ہوئے، مکہ والوں میں سے، یا کسی نے کسی کو اپنی طرف سے روانہ کیا۔ اشراف مکہ میں سے زیادہ لوگ
اس قافلے کی حفاظت کے لیے نکلنے سے پیچھے نہیں رہے۔ ابو لہب اپنی جانب سے ایک آدمی کو بھیج کر کے پیچھے رہ جاتا ہے جس پر اس کا کچھ قرض تھا۔ اپنے آس پاس کے قبیلوں کو بھی قریش بھڑکاتے ہیں اور ساتھ لے لیتے ہیں۔ قریش کے قبائل میں سے کوئی بھی اس قافلے کی حفاظت کے لیے نکلنے سے پیچھے نہیں رہتا ہے سوائے بنی عدی کے، کیونکہ قبیلے بنی عدی میں سے کوئی بھی اس لشکر میں نہیں نکلا تھا۔ یہ لشکر جو مکہ سے ابو سفیان کے قافلے کی حفاظت کے لیے روانہ ہوا تھا، اس کی تعداد 1300 جنگجو پر مشتمل تھی، اور ابتدائے امر میں یہ تعداد مکہ سے مدینہ کے لیے روانہ ہوئی تھی، اور اس لشکر میں 100 گھوڑے، 600 زرہ اور بے حد بڑی تعداد میں اونٹ تھے، جس کی تعداد یقینی طور پر کہنا مشکل ہے۔ اس لشکر کا کمانڈر اعلیٰ ابو جہل تھا، اور مکہ کے شرفاء میں سے 9 لوگ اس کی مدد کے لیے متعین تھے، جو لوگ روزانہ ایک دن 9 اور ایک دن 10 اونٹ ذبح کرتے تھے، اور لشکر کے کھانے کا انتظام ہوتا تھا۔ لیکن جب مکہ کا لشکر مدینہ کے لیے روانہ ہونے لگا تو قریش کو یاد آیا کہ اس کے اور بنو بکر کے درمیان دشمنی ہے، اور ان کو یہ ڈر لاحق ہوا کہ کہیں پیچھے سے یہ قبائل ان پر حملہ نہ کر دیں تو وہ دونوں طرف سے پس کر کے نہ رہ جائیں، اور ان کا یہ ڈر ان کو ان کے ارادے سے پھیر ہی دیتا اگر اس وقت ابلیس سراقہ ابن مالک ابن جوشم المجلجی کی صورت میں آ کر کے بنو کنانہ کے سردار کی شکل میں ان سے یہ نہ کہتا کہ میں تم کو پناہ دینے والا ہوں، تمہارے پیچھے سے بنو کنانہ کا کوئی شخص کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا جسے تم ناپسند کرو۔ اس طرح مکہ کا یہ قافلہ نکلتا ہے گھمنڈ میں اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے، بتا رہا ہوں وَرِيَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اپنی تمام تر تیاری کے ساتھ آتے ہیں، اور ایک تعصب اور ایک غصہ اور صحابہ اور اللہ کے رسول پر ان کی ایک عداوت اور دشمنی تھی جو ان کے اندر جوش مار رہی تھی، کیونکہ ان لوگوں نے ان کے قافلے پر حملہ کرنے کی ہمت اکٹھا کر لی تھی۔ بڑی تیزی سے یہ لوگ شمال کی جانب، اتر کی جانب بدر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ وادی غسفان، قدید، جوحفہ سے گزرتے ہوئے یہ لوگ مدینہ کی طرف روانہ رہتے ہیں، رواں دواں رہتے ہیں کہ وہاں ابو سفیان کا خط ان کو ملتا ہے کہ تم لوگ قافلے کی حفاظت کے لیے آئے ہو اور اپنے مال کی، اور اللہ تعالیٰ نے قافلے اور مال کو نجات دے دی ہے، لہذا واپس چلو۔ قافلہ تو ابو سفیان کا گزر جاتا ہے، اور ابو سفیان بہت ہوشیار اور چالاک انسان تھے۔ وہ مکہ کے عام ہی راستے پر چل رہے تھے، لیکن برابر چوکنا اور محتاط تھے، اور اپنی خبرگیری کی حرکات کو برابر بڑھاتے رہتے تھے، اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی اطلاع پانے کے لیے لوگوں کو ہر طرف روانہ کرتے رہتے تھے۔ جب مقام بدر سے قریب پہنچے تو قافلے کے آگے خود چلنے لگے، اور وہاں پہنچ کر کے مجدی ابن عمرو سے ان کی ملاقات ہوئی، اور ان سے مدینہ کے لشکر کے بارے میں پوچھا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جسے میں ناپسند کرتا ہوں، یعنی جس سے کسی ناپسندیدہ بات کا خطرہ ہو۔ ابو سفیان نے یہ سن کر کے اطمینان نہیں کیا، بلکہ انہوں نے جو خبر دی تھی مجدی بن عمرو کے، ہاں البتہ میں نے 2 سواروں کو دیکھا ہے جو یہاں اس ٹیلے کے پاس اپنے جانوروں کو بٹھا کر کے اپنے ایک برتن میں پانی پیا ہے،
ان دونوں کو بھی سیراب کیا ہے، پھر یہاں سے چلے گئے ہیں۔ ابو سفیان جلدی سے ان کے گوبر کی طرف آتے ہیں، ان کے بیٹھنے کی جگہ کے پاس آ کر کے ان کا گوبر اٹھاتے ہیں، گوبر توڑ کر کے دیکھتے ہیں اس میں کھجور کی گٹھلیاں نکلتی ہیں، اور قسم کھا کر کے کہتے ہیں یہ تو مدینہ والوں کے چارے ہیں جو وہ جانوروں کو کھلاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اپنے قافلے کو لے کر کے بہت تیزی کے ساتھ اس کا رخ سمندر کے کنارے کی جانب، مغربی جانب، پچھم کی جانب پھیر دیا، اور مکہ کے عام راستے کو چھوڑ دیا جو بدر سے گزر کر کے مکہ کو جاتا تھا، اور اس طرح سے قافلے کو لے کر کے وہ اللہ کے رسول اور صحابہ سے نجات پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور یہیں سے وہ خط روانہ کرتے ہیں جو جوفہ میں مکہ کے لشکر کو ملتا ہے۔ مکہ کا لشکر اس خط کو پا کر لوٹنے کا ارادہ بھی کرنے لگتا ہے، لیکن ابو جہل غرور اور تکبر میں کھڑا ہو کر کے کہتا ہے کہ نہیں، ہم تب تک نہیں لوٹیں گے جب تک بدر میں 3 دن ٹھہر نہ لیں، اونٹنیاں نہ ذبح کریں، کھانا کھلائیں، شراب پئیں، گانے والی ہمارے لیے گائیں، اور ہمارے بارے میں اور ہمارے اس لشکر کے نقل و حرکت کے بارے میں سارے عرب کے لوگ سنیں، تاکہ ان کے دل میں برابر ہمارا ڈر بیٹھا رہے۔ ابو جہل کے اس اعلان کے باوجود اخنس ابن شریق نے لوٹنے کا ارادہ کیا۔ لوگوں نے ان کی نافرمانی کی تو وہ بنو زہرہ کے لوگوں کو لے کر کے، اور وہ ان کے حلیف اور سردار بھی تھے اس قافلے میں، واپس چلے گئے۔ کوئی بھی بنو زہرہ کا شخص اس لشکر میں شریک نہیں ہوا۔ یہ لوگ تقریباً 300 لوگ تھے۔ اس فیصلے کو بنو زہرہ نے بہت پسند کیا بعد میں، بنو اخنس ابن شریق کی اس رائے کو، اور وہ ان کے درمیان ایک قابل اطاعت اور قابل تعظیم سردار کی حیثیت سے مانے جانے لگے۔ بنو ہاشم نے بھی لوٹنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن ابو جہل نے ان پر سختی کی تھی اور کہا تھا کہ یہ ٹکڑی ہم سے تب تک الگ نہیں ہوگی جب تک کہ ہم مکہ واپس نہ لوٹ چلیں۔ یہ قافلہ، یہ لشکر مکہ کا جو اب 1000 لوگوں کا رہ گیا تھا، بنو زہرہ کے واپس لوٹ جانے کے بعد بدر کی جانب روانہ ہوتا ہے، اور بدر کے قریب کثیب نامی ایک جگہ کے پیچھے وادی کے دور والے حصے کی طرف، وادی بدر کے کنارے، وادی بدر کے ایک حصے پر پڑاؤ ڈالتا ہے۔ یہاں مسلمانوں کا حال بہت ہی تنگی والا ہو گیا اس ناحیے سے کہ قافلہ تو نجات پا کے چلا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبریں ملتی رہیں۔ وادی زعفران میں وہ پہنچے تھے کہ قافلہ تو چلا گیا اور مکہ کا لشکر چڑھائی کرتے ہوئے آ رہا ہے، اور غور و فکر کے بعد ان خبروں کے اندر جو سامنے بات آئی وہ یہ کہ یہ جو خبریں آ رہی ہیں یہ کوئی وجہ نہیں چھوڑ رہی ہیں کہ اب ایک خونی معرکہ نہ پیش آ جائے، اور ایک ایسے اقدام کی ضرورت اب بالکل لازمی ہو گئی تھی جو بہادری اور جواں مردی اور جرأت پر مبنی ہو، ہمت پر مبنی ہو۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر مکہ کے لشکر کو ان علاقوں میں گھومنے کی آزادی دے دی جاتی اور تو یہ ان کے لیے اور قریش کی جنگی طاقت کے لیے ایک بہت بڑی مدد ہوتی، اور اس کا سیاسی دبدبہ اور بڑھ جاتا، اور یہ مسلمانوں کے معاملے کو کمزور کر دیتا، بلکہ اسلامی جو دعوت کا سلسلہ تھا اس کے بعد ایک بے روح سی چیز ہو کر کے رہ جاتا،
اور ہر جو شخص برائی کا ارادہ رکھتا یا جس کو مسلمانوں سے کوئی کینہ یا مسلمانوں پر کوئی غصہ اور برہمی ہوتی، وہ اس علاقے میں اسلام پر اپنا غلبہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اگر ایسا نہ بھی ہوتا تو یہ اس بات کی ضمانت کون دیتا ہے کہ مکہ کا یہ لشکر چلتے چلتے مدینہ پہنچ کر مسلمانوں سے ان کے گھر میں جنگ نہ کرتا، بلکہ یہی عین ممکن تھا۔ اور اگر ایسا ہوتا کہ یہ مکہ کا لشکر مسلمانوں کی طرف سے کوئی کوتاہی اور کوئی کمی دیکھ کر کے مدینہ پر حملہ آور ہو جاتا تو مسلمانوں کی ہیبت اور ان کے ساخت پر اس کا بہت برا اثر پڑتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشورتی اجتماع، ایک مشورتی میٹنگ منعقد کرتے ہیں اور لشکر کا سامنا کرنے کی صورتحال کو ضروری قرار دیتے ہوئے جنگی تدابیر پر مشورہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل کے درس میں غزوہ بدر سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشورہ اور غزوہ کے باقی حالات کا تذکرہ آئے گا۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا